اچھا چلیے دوستوں اب آئیے درسگاہ نبوت کا تذکرہ کیا جائے جن کے شب و روز صبح و شام کلفتوں کے جھمیلوں اور رنج و غم کے طوفان میں محض اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو پھیلانے کی خاطر گزرے۔ بدر و احد، خندق و تبوک کے میدان میں جنہوں نے خون میں نہا کر جانساری کا وہ سچا ثبوت پیش کیا جس کی مثال دنیا قیامت تک نہیں لا سکتی، جس کو بیان کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں مولوی سمران کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کروائے۔ اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسے بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسے بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں۔ اس کا وہ زید کہاں میرا الحمدللہ وکفا یہ خان بیان کے نہیں ہے ہمارا پڑھیں گے تب اس میں کر وہاں کروا دی ٹھیک ہے آ رہی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق الله العظيم۔ یہ نبی بھی روٹھ جائیں گے خدا بھی روٹھ جائے گا، کہ نبی بھی روٹھ جائیں گے خدا بھی روٹھ جائے گا، صحابہ سے اگر الفت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کہ اور جسے ذرہ برابر بھی ضرورت ہے صحابہ سے، کہ اور جسے ذرہ برابر بھی ضرورت ہے صحابہ سے، قسم اللہ کی اس کا مقدر پھوٹ جائے گا، قسم اللہ کی اس کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ اسٹیج پر رونق فروز مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، قدر و منزلت کے شہسوار مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے روبرو لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ کوئی سادہ سا جملہ، کوئی معمولی نظریہ، کوئی شخصی رائے نہیں، بلکہ وہ ایمان کا ستون ہے، ہدایت کا ترازو ہے اور حق و باطل سے چیر کر الگ کر دینے والا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ صحابہ معیار ہیں۔ جی ہاں، یہ اعلان جذبات کا نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا فرمان ہے، اور یہ امت کا قطعی اور ناقابل تردید اجماع ہے۔
معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اے صحابہ تم جس طرح ایمان لائے ہو جو تمہارا معیار ایمان ہے، اگر کوئی بھی تمہاری طرح ایمان لائے تبھی وہ ہدایت پر ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت کا ایک ہی معیار ہے اور وہ صحابہ کا ایمان اب آئیں گے لیکن بیڑا اگر پردہ کرنے کا تو نہیں آئے گی، پھر اور صحابہ کا طرز زندگی۔ آواز آئے گی لیکن صاف نہیں دکھائے گا۔ میرے دوستوں، یہ کریمہ کوئی شیریں بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ کائنات کے سامنے ایک فیصلہ سنا رہی ہے، پوری کائنات کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے وہ صحابہ کی ڈگر پر ایمان لائے، صحابہ کے ساتھے میں ڈھلے، صحابہ کے نقش قدم کو تھامے، تبھی وہ ہدایت یافتہ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے یا اگر وہ سنت پر ایمان لائے، اللہ نے صرف قرآن و سنت کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائے، یعنی دین کی کنجی اور رحم کا دروازہ سب کچھ صحابہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، یعنی نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو۔ یہ ایک حکم نہیں بلکہ یہ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پوری امت کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم حق چاہتے ہو تو صحابہ کے پیچھے آؤ، ان کے بغیر کوئی راستہ سیدھا نہیں، بلکہ مخالفت میں کوئی نجات نہیں۔ میرے بھائیوں، سوچو کہ اگر صحابہ کو دین سے الگ کر دیا جائے تو کیا باقی رہتا ہے؟ قرآن باقی رہتا ہے، لیکن اس کے معنی کہاں سے لاؤ گے؟ حدیث باقی رہتی ہے، لیکن اس کے راوی کون ہوں گے؟ اسلام باقی رہتا ہے، لیکن اس کا تسلسل، اس کی بنیاد، اس کا ستون، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک ہی پل ہے، ایک ہی باب ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے صحابہ۔ جس نے اس دروازے پر شک کیا یا اس پل میں درار ڈالی تو وہ اسلام کے قلعے کو منہدم کرنے والا ہوگا، گویا اس نے پورے دین پر شک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کوئی سادہ خوشخبری نہیں، یہ اللہ کا بہت زیادہ اعلان ہے۔ جب اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں تو پھر ان پر اعتراض کرنا، ان پر زبان کھولنا، یہ اعتراض صحابہ پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ کے فیصلے پر کام ہے اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے، یہ بات ہر عاقل مرد سمجھ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کے بعد صحابہ کے اقوال سے دلیل لیتا ہوں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب دلیل نہ ملے تو ہم صحابہ کی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بصیرت والے تھے۔ اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جو صحابہ پر اطاعت کرے اس کے ایمان پر شک کرو۔ یہ الفاظ نہیں، یہ تلوار ہے، یہ اعلان ہے
یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہ امت کا اجماع اور امت کا متحدہ فیصلہ ہے کہ صحابہ حق ہے، حق ان کے ساتھ ہے اور حق انہی کے طریق پر۔ معزز سامعین، صحابہ کیوں معیار حق ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہے، احکام کو سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، دین کو اپنی جانوں پر عمل کر کے آگے پہنچایا، ہزاروں میل دور تک اسلام پھیلایا ہے، اپنی تلوار سے، اپنے خون سے، اپنی راتوں سے، اپنی صداقت سے دین بچایا ہے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے آگے والی امت سے کہا کہ اے لوگوں، ہم نے دین تم تک پہنچا دیا، اب اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسی جماعت کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ حاضرین کرام،